السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے 27 تاریخ کو یعنی کل فیصلہ آ رہا ہے عدت کیس کا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو بریت ملتی ہے یا پھر کیا عمران خان صاحب کے نصیب میں آتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر بریت ہوتی ہے تو عدت کیس کے بعد کوئی کیس ابھی تک آج کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جب عمران خان صاحب کسی کیس میں اریسٹ ہوں، اور عمران خان صاحب پر جو گزشتہ کچھ کیسز بنائے گئے، مثال کے طور پہ بنائے تو نہیں گئے لیکن ان میں اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے۔ وہ کیسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک کیس یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا غدار کون والا، اور ایف آئی اے نے عمران خان صاحب سے کچھ سوالات بھی کیے، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 9 میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر کوئی دوسرے کیسز جو کہ حکومت ہو سکتا ہے تیار کرے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح چیزیں، یا تو پھر حکومت شور ہے، حکومت کو یہ یقین ہے کہ عدت کیس سے عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اگر جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ جیسا نظر آ رہا ہے کہ عدت کیس سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے لگا ہے، اور صرف وہی کیس ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت جیل میں ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا، یعنی متعدد پروگرامز میں یہ سوال پوچھا گیا، پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اور اس کے بعد شاہ زیب خاندادہ صاحب کے پروگرام میں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب 27 تاریخ کو عدت کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آنے والا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یعنی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی مزید کیسز تو ہے نہیں کہ ان کو اندر رکھا جائے یا بند کیا جائے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پوری یہ کوشش ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ہونی بھی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے، کیونکہ ان کا بیانیہ ملک کو غیر مستحکم کرتا ہے۔ مطلب یہ تو ان کا مکمل ارادہ ہے کہ اگر عدت کیس میں رہائی ملتی بھی ہے یا کوئی ان کے حق میں بہتر فیصلہ آتا بھی ہے عمران خان کے حق میں، تو حکومت کی کوشش ہے کہ کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے، یا رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ کوئی ایک اور کیس بنا دیا جائے، یا جو پرانے کیسز ہیں اس بارے ان میں گرفتاری دے دی جائے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں جیل سے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں، اس کا مطلب تو یہ نا کہ حکومت اس وقت تیاری تو کر کے بیٹھی ہے کہ عین وقت پر عمران خان صاحب پر کوئی مقدمہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ صاحب اس، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسا بڑی آسانی سے ہو جائے گا، کوئی حیرت انگیز نہیں ہوگا یا کوئی نیا کام نہیں ہوگا اس بار اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ یہ ظاہر ہے ابھی کیونکہ کیس سامنے نہیں آیا، کیس بننا 2 منٹ کا کام ہے اور یہ بن جاتا ہے۔ اور جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خاندادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کا پلان ہے کہ عمران خان کو رہا نہ ہونے دیا جائے، یعنی پلان ہے حکومت کا باقاعدہ طور پر، حالانکہ تقریباً تمام مقدمات میں ضمانت کے بعد کوئی اور معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اندر رکھا جائے۔ حکومت اس پر کیا کرے گی؟ مثال کے طور پر عدت کیس میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملنے والی سزا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یا پھر یہ بھی کہا جائے کہ یہ غیر شرعی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو باہر آنے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہوگی؟ وہ ہوگی کوئی نیا کیس، اور جو کہ لگ بھی رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے باہر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ مثال کے طور پر نظر تو نہیں آ رہا کہ خان صاحب باہر آتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اگر باہر آ بھی جاتے ہیں تو اس سے تاثر لیا جائے گا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کوئی مذاکرات ہیں وہ پکے ہو گئے ہیں، یہ تاثر لیا جائے گا۔ لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں، جو حکومت کا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے، جو پلس ہے حکومت کی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب ابھی باہر آتے نہیں ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا ہے کہ غلط بیانی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا بنیادی طور پر بیانیہ اور سیاسی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو غیر مستحکم کیا جائے اور ملک میں افراتفری پھیلائی جائے۔ لہٰذا حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ جتنی دیر بھی عمران خان کو پابند سلاسل رکھا جائے،
کیا جائے گا یہ. اچھا اس کا اعتراف تو سمجھو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں نا کہ سمجھو حکومت کی کوشش ہے, حکومت کا ارادہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے, باہر نہیں آنے دینا چاہے کچھ بھی ہو. وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک کو غیر مستحکم کرتے ہیں, لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ عمران خان صاحب نے واقعی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے یا غیر مستحکم کیا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب اپنے اندر سے جو حکومت کی جو ایک آگ ہے وہ نکال رہے ہیں, لیکن جہاں نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی اس دن سے انہوں نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, استعفیٰ دیا, لانگ مارچ کیا, لانگ مارچ ناکام ہوا تو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا, اس سے بات نہیں بنی تو حکومتیں توڑ دیں. عمران خان کا مسلسل ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک میں افراتفری اور فتنہ پیدا کیا جائے, اس لیے ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان کو پابند رکھا جائے. اب رانا ثناء اللہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ذاتی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے, ملک کی بہتری کے لیے یہ بہتر سمجھتے ہیں, ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے تو کوئی کیسز نہیں بنائے, یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر ہیں. تو جب عدالتوں کے یہ فیصلے آ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور متعدد بار یہ فیصلے آئے بھی ہیں, ان کو ضمانتیں بھی ملی ہیں لیکن وہ باہر نہیں آ پائے, اور کسی عدالت میں سوائے اڈیالہ جیل کی جو نام نہاد عدالت ہے وہاں کے عمران خان صاحب کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ عدالتیں آئین اور قانون کے تحت فیصلے دے رہی ہیں تو ایسے میں کسی کو زبردستی جیل میں کیسے رکھا جا سکتا ہے, جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا کہ بالکل ہم زبردستی نہیں رکھیں گے, ہم آئین اور قانون کے مطابق رکھیں گے. اس سے پہلے بھی عمران خان پر جو مقدمات بنے وہ قانون کے تحت بنائے گئے اور انہیں سزائیں بھی آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے ہی ہوئی ہیں. ہم نے کوئی اپنی عدالت تو قائم نہیں کی جس میں اپنے کسی پارٹی کے بندے کو بٹھا کر فیصلے کروائے ہوں. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے تو یہ فیصلے نہیں کروائے اور یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, تو عدالتیں جب یہ فیصلے دیتی ہیں کہ بھئی رہا کریں, ضمانت ہو گئی ہے اس شخص کی, اس کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس بندے کا اندر رہنا اچھا ہے اور اس کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے, تو اس کا مطلب خواہش ہوگی نا کہ وہ اندر رہے. دیکھیے یہ خواہش سے زیادہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش ہوگی. خواہش تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ خواہش ہو اور یہ بندہ اندر رہے تو اچھا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل کوشش بھی ہے, حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب جتنا ہو سکے کہ اندر رہیں, اور یہ کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر آخری حد تک کوشش ہے. وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ ملنے سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ صرف انہیں نہیں ملا بلکہ ہمیں بھی ملا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو ملک کا نقصان پہنچانے, افراتفری پھیلانے کا موقع دیا جائے. اگر کوئی مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد بھی ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس سے پہلے بھی عمران خان نے 9 مئی کو اپنے مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا اب اس پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب بالفرض محال اگر باہر آ جائیں تو وہ عمران خان صاحب کیا کریں گے. یعنی ایک دن عمران خان صاحب پہنچ گئے بنی گالہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب, اچھا جو خبریں آ رہی ہیں حسن ایوب صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ہوائیں ٹھنڈی نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے تو باقاعدہ طور پر گرم ہوائیں چل رہی ہیں, بلکہ بشرا بی کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اور جو عمران خان صاحب کے باہر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگلی جواب دیا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. یعنی ایک لمحے کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک کے لیے ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی, حکومت جتنا ممکن ہو سکا یہ کام کرے گی. اور اس کے بعد اگلے لمحے ہی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ 2-4 دن بڑی ریلی یا جلسہ ہو جائے گا اور بانی پیٹے اگر سیاست کریں, سیاستدان بنیں, جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کریں تو ہمیں ان کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے. 8 فروری کی بات لگتا ہے کہ جمہوریت ہے. دیکھیں 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے وہ بھی بہت ڈیلے ہونے کے بعد ہوئے, اور اس کے بعد ان میں جو نتائج تھے اور ان کو بدلا گیا, ہیرا پھیری کی گئی,
ये सबके सामने। और उसके बाद तो ये तो सबके सामने। बाकी राना सनाउल्लाह साहब मजीद कहते हैं कि इमरान खान जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन ही नहीं रखता। उन्होंने अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ली, और जब इस्टेब्लिशमेंट उनकी बातों में नहीं आई तो उसने कहा तुम मीर जाफ़र मीर सादिक हो, मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर उनसे एक और सवाल किया गया कि अगर महमूद खान अचकज़ई कोई रास्ता निकालेंगे तो हुकूमत उस पर आगे बढ़ेगी, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सियासी और जमहूरी लोग हैं, मैं या मेरी क़यादत ये नहीं कह सकते कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी जमातों के पास जमहूरियत में बातचीत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने दबाव में आकर ये रास्ता निकाला और महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए सामने कर लिया, लेकिन वो जमहूरियत और बातचीत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। जिस दिन अचकज़ई साहब ने कोई बात कर ली तो इमरान खान उनसे ये मैंडेट वापस ले लेंगे। देखिए, अचकज़ई साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और उसके अलावा जो इमरान खान साहब ने बात की कि अगर मैंने मुज़ाकरात कर लिए इस्टेब्लिशमेंट से तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अभी इमरान खान साहब से इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए, और ज़ाहिर है ये नज़र भी आ रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूँगा तो आपसे करूँगा, मैं मुज़ाकरात करूँगा तो उनसे करूँगा कि जिनके पास देने को कुछ होगा, मैं मुज़ाकरात उनसे करूँगा कि जो वाकई इस वक्त सियासी मुदाखलत करते हैं, जो लोग यानी उसके अलावा सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं मुज़ाकरात उनसे करूँगा कि आपका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर होगी। सर, इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात करने के लिए तो राज़ी हैं, लेकिन उनकी भी कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं कि उनसे मैं नहीं हटूंगा। उनकी कुछ शराइत हैं, वो कहते हैं कि मेरी शराइत से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। लेकिन 27 जून बड़ा ही दिलचस्प दिन होगा कि जब ये फैसला आएगा कि इमरान खान साहब ने यानी अगले कुछ दिनों के लिए, हफ्तों महीनों के लिए, या बहुत सारे महीनों के लिए अंदर रहना है या फिर बाहर रहना है। सो केसेस हैं खान साहब पर, लेकिन ऐसे केसेस हैं कि खान साहब की बहुत जल्दी भी ज़मानत हो सकती है। अगर हुकूमत इसमें रोड़े अटकाए तो इमरान खान साहब हो सकता है कि बहुत आगे चले जाएं। लेकिन ये 27 तारीख को ये जो तुर्क का पत्ता है वो सामने आएगा, और फिर पता चलेगा कि हुकूमत क्यों चुप बैठी थी, हुकूमत क्यों कुछ नहीं बोल रही थी, हुकूमत ने फौरी तौर पर केसेस क्यों नहीं बनाए, या फिर हुकूमत के पास जो पत्ता होगा वो सामने आ जाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।